رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے بندوں کو زندگی کی نعمت سے نوازا اور روئے زمین پر زندگی کی گزارے کے لیے ہر طرح کے اسباب کو مہیا فرمایا، کسی چھوٹے یا بڑے معاملے کے لیے کوئی کمی نہ فرمائی، اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اپنے رسولوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی اور اس دنیا میں جینے کا طریقہ اور اس آخرت کی تیاری کا ہم کو احساس دلائے، اس آخرت کے دن کا، اس آخرت کی کامیابی کے لیے ہم کو حق کی صورت میں ہدایت اور رہنمائی کا سامان فرمایا اور باطل کو کھلے طور پر ہمارے آگے رکھ دیا اور انجام باطل کو بھی ظاہر فرما دیا۔ اس اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ درود و سلامتی ہے بے انتہا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل معتبین پر، جن کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ صرف قولی صورت میں بلکہ عملی صورت میں اپنی امت تک پہنچانا رہا۔ آپ کے اصحاب، آپ کے اہل و عیال، آپ کے کل معتبین جو بھی آپ ہی کے نقش قدم پہ چلتے رہے، آپ کی تعلیمات کو آگے پہنچاتے رہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ان تمام پر اللہ تعالیٰ بے انتہا درود و سلامتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ جنت اور جہنم کے تعلق سے رہے گا۔ میری دینی بہنوں، ہر پیدا ہونے والا انسان ایک دن مرنا برحق ہے۔ اس بات کا جو لوگ اسلام کو نہیں اپناتے وہ بھی انکار نہیں کر سکتے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوسری جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہر انسان کے لیے دو منزلیں ہیں۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے کہ منزل ہمارا گھر ہے، منزل ہماری نوکری ہے، منزل ہمارا سسرال ہے جب ہم کنوارے ہیں سوچتے ہیں، یا ہم سوچتے ہیں جوائنٹ فیملی میں ہے تو میری منزل تو میرا اپنا مکان ہوگا جو ذاتی میں اپنے پیسوں سے بناؤں گی یا بناؤں گا۔ نہیں میری بہنوں، حقیقت دیکھیں تو منزل ہر انسان کی آخرت ہے، اور جو وہ منزل ہے وہ منزل یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے مسلمانان دین کے لیے، اپنے بندوں کے لیے انعام و اکرام سے نوازنے کا وعدہ کیا، اور جب وہ مریں گے ان کی آخرت کی جو زندگی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو عیش و آرام کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو یہی عیش و آرام کی زندگی، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ آخرت میں جینا، جس کو کہا جاتا ہے جنت، جنت کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی، کامیابی والی منزل۔ اور میری بہنوں، اس کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لانے والے ہیں اور جو برے ایسے اعمال میں گھرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، شرک و کفر میں ہیں، فسق و فجور میں ہیں، موت تو ہر ایک کے لیے برحق ہے۔ اب جب ان کا جو انجام ہوگا آخرت میں، ان کے لیے مختلف قسم کے عذابوں کا، مختلف قسم کے سزاؤں کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، اور اسی سزا اور عذاب کی جو جگہ ہے اس کو جہنم کہا جاتا ہے۔ میری عزیز دینی بہنوں، ایسے تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں اور معاملات کو اپنے علم غیب میں رکھا ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں ارکان ایمان جو کہ 6 ہوتے ہیں، اور جس میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ وشرہ۔ میری بہنوں، اس تمام میں آپ دیکھیے آخرت کے دن پر بھی ایمان ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اور اپنی اچھی اور بری تقدیر پر، اور آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر۔ تو یہ کل ملا کر 6 ہوئے، اور ان 6 پر ہمارا ایمان پورا ہونا ضروری ہے، دل سے یقین ہونا
زبان سے اقرار اور عمل بھی ہونا چاہیے اس کے مناسبت سے. تو ان میں ایک ہم کیا سنتے ہیں 6 ارکان میں؟ آخرت کے دن پر، والیوم الآخری. یہ آخرت کیا ہے؟ مرنے کے بعد کے زندگی کے جو ہمارے معاملات ہے، جو ہماری روح سے بدن کے نکلنے سے شروع ہوتے ہیں تو انتہا ہم کو منزل تک پہنچاتے ہیں، ان تمام پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، تبھی ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے. اور میری بہنوں، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، اپنے علم غیب میں اللہ نے ان تمام باتوں کو، تمام معاملات کو پوشیدہ رکھا ہے. اسی لیے تو سورہ بقرہ جو اگر ہم ترتیب مصنف دیکھتے ہیں تو سورہ نمبر 2 ہے. اگر ترتیب کے حساب سے دیکھیں گے تو ایک مدنی سورہ ہے، نبوت کے قریباً 13 سال کے بعد نازل ہونے والا سورہ ہے. لیکن ترتیب میں دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ سورۃ البقرہ. اب دیکھیں اسی سورے کی آیت نمبر 2 میں شروعات سے دیکھ لیجیے آپ، آیت نمبر 2 تا 3 پڑھ کے دیکھیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. اللہ تعالیٰ متقیوں کی جو صفات کی شروعات فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں، ان میں پہلی بات یہی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب کیا ہے؟ بتفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ یعنی کہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، غیب میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے، جنت اور جہنم، اور یہ تمام وحی کا آنا، یہ تمام باتیں جو جو بھی ہمارے لیے ہماری تقدیر کے معاملات، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے غیب میں سے ہے. تو ان سب پر ایمان لانا ہم ایمان کی علامت ہے. تو میری بہنوں، پہلی چیز یہی بتا دی گئی تخفے والوں کی صفت بالغیب ہی. پھر بتایا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کے بعد دیکھیے سب. تو اس طرح اللہ نے ان باتوں کو پوشیدہ اور غیب میں رکھا ہے، لیکن ساتھ اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دینی بہنوں کچھ قیامت کے منظر، خود جنت اور دوزخ کے حالات کو قرآن مجید میں بھی بڑے ہی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اس بات کی تفصیلات سے یعنی کہ آگاہ کیا ہے، تاکہ بندے اپنے اندر یعنی کہ احساس پیدا کریں، عملی زندگیوں کی اصلاح کریں. کیونکہ میری بہنوں، انسانی فطرت ہے کہ اگر جب تک کہ اس کو حقیقت سے وہ آگاہ نہ ہوں گے، ان کی منزل کا ان کو صحیح احساس نہ ہوگا، اور ان کے انجام کی برائی سے ڈر نہ ہوگا، اور ان کے انجام کی کامیابی کے شوق نہ ہوگا، وہ اس کے لیے صحیح محنت نہیں کرتے، کہا دنیا میں ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنے بندوں کے حالات اور اپنے بندوں کی فطرت کو جانتا ہے؟ میری بہنوں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے صدقے ان تمام باتوں کو بھی قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جن آیتوں میں اور احادیث کی تعلیمات میں، ان کی روشنی میں ہم کو یہ جنت اور جہنم کے تعلق سے ملا ہے، اسی آیتوں اور احادیث کی روشنی میں آج ہم اپنے عنوان کو جانیں گے کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے. عزیز دینی بہنوں، جب ہم میں ہر ایک پیدا ہونے والا مرنا برحق ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے موت کا بھلا؟ بتائیے، اگر ایک لمحہ بھی ماں کے کوکھ میں اگر اس کو جان مل گئی تو مرے گا. اس کی واپسی کا معنی ہے اس کا فوت ہونا، اس کا مرنا. اسی طرح وہ 100 سال بھی جی لو، 1000 سال بھی جی لو، کوئی ایسا نہیں ہے جو پیدا ہونے والا نہ مرے گا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. تو یہ بات جتنی حق ہے، اتنا ہی حق ہے موت کے بعد کے تمام مراحل اور اس کے بعد کی تمام منزلیں، چاہے وہ خبر ہو، اس کے بعد جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو موٹے الفاظوں میں خبر کی زندگی کہتے ہیں. اسی طرح حشر ہے، حشر کے بعد میدان حشر سے میزان کی طرف پلٹنا، پھر حوض کوثر کی طرف چلنا، پھر پلسرات ہے. تو پھر اس کے بعد آخری منزل جو ہے وہ ہے جنت، اور معاذ اللہ، اللہ ہم کو بچائے، دوسرا جہنم. تو میری عزیز دینی بہنوں، یہ پیدا ہونا اور مرنا جتنا حق ہے، جنت اور جہنم بھی اتنا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں بتائی گئی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بالکل حق ہے میری بہنوں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے حروف مقطعات کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ جو بتا رہی ہے وہ پورا حق ہے. تو میری بہنوں، اس کتاب میں ہمارے لیے جہنم کا بھی ذکر کیا ہے، جنت کا بھی. اور کئی سے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں،
اور جہنم کی سزاؤں کے تعلق سے بتایا گیا ہے، تو یہ تمام بھی حق ہے. یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ انسان اس سے بے نڈر ہو جائے، بے فکر ہو جائے. اسی سے تو میری بہنوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے. جس طرح نماز روزے حج زکات کی تعلیمات دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر چھوٹے بڑے فرمان کو کھلے پوری طور پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. اور جس کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یہ فرماتے ہوئے کہ وما هو علی الغیب بضنین، آپ کے نبی نے دین حق کو پہنچانے میں کمی سے کام نہیں لیا، بخیلی سے کام نہیں لیا ہے. اور میری عزیز دینی بہنوں، اس طرح سے اسی لیے آپ دیکھیے کہ انسان کو جنت کے نعمتوں کا احساس دلانا ہو یا جہنم سے ڈرانا ہو تو قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور باتوں کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے. میری بہنوں تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم اپنے عنوان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو شروعات ہم کریں گے جہنم سے میری بہنوں، پھر ہم لیں گے دوسرا حصہ جنت. سب سے پہلے تو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں، فاسقوں، فاجروں کا جو انجام ہے کیا رکھا ہے، تاکہ ہم کو احساس ہو، ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو. اور میری بہنوں حقیقت ایمان کیا ہے؟ یہ جو آخرت کا خسارے کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی جنت کو پانے کی جستجو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر، اسی دو کے درمیان میں پنپنے والے چیز کا نام ایمان ہے. صحابہ اسی میں تو وہ ایسے ہی تو جیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ ذالک لمن خشی ربہ، بے شک حقیقت یہ تھے جو اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اپنے اللہ کا سچا ڈر رکھتے تھے. میری عزیز دینی بہنوں، تو آئیں ہم شروعات کریں گے جہنم سے. اس میں دیکھیے قال اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یعنی کہ بروز قیامت جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو یہ وہ لوگ جو دنیا میں جھٹلانے والے تھے، نہیں ماننے والے تھے، ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو یہی تو وہ جہنم ہے جس کے لیے آ کر انبیاءوں نے تم کو بتایا، تمہیں سمجھایا کہ دیکھو اس سے بچو. تمہاری سرکشی، تمہاری لاپرواہی، تمہاری جہالت، تمہارا شرک، تمہارا کفر تم کو انجام اس جگہ لے جائے گا. تو میری بہنوں دیکھ کے گھبرائیں گے، لیکن دیکھا اس دن اللہ بتائیں گے دیکھا یہی تو وہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. جھٹلانا جس سے مراد دو چیزیں بھی ہوتی ہیں. ایک آپ دیکھیے جھٹلانے کا وہ انداز جو ہم قرآن مجید میں کافران مکہ، مشرکین مکہ اور دیگر پچھلی اقوام کے تعلق سے سنتے ہیں تو وہ لوگ بڑے عجیب انداز میں پوچھتے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نبا میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے معاملے میں، یعنی کہ قیامت کے آنے کے تعلق سے؟ تو وہ لوگ اس چیز طرح جھٹلاتے کیسے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہم خبروں میں پہنچ کر گل سڑ جائیں گے، پورا ختم ہو جائے گا وجود ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے اور ہم سے حساب لیں گے. اس کا ذکر اللہ سورہ قاف میں دیگر کئی صورتوں میں فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جواب میں یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان سے، قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ تمہاری تو پور کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور پیدا کریں گے. اللہ تعالیٰ سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے اپنی پہلی پیدائش کو بھول گئے؟ جب اللہ نے یہ کچھ نہ تھے، جب اللہ نے انہیں پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اور ان سے حساب لینا اللہ کے لیے کون مشکل کام ہے؟ دنیا میں معمولی سے انسان اگر کوئی کام ابتدا میں کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری مرتبہ 4 میں اعلان ہوگا کہ یہ کام کون کر سکتے، فوراً وہ لوگ اڑ جاتے جو پہلے کرے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے ٹرائی کیا تھا، ہم کو آتا، ہم کر کے دکھا دیں گے. میری بہنوں اللہ تعالیٰ تو وہ ہے بتائیں جو بغیر کسی وجود و مثال کے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. ہماری آپ کی کیا بساط، اور ہماری حقیقت کو اللہ تعالیٰ بار بار اسی لیے یاد دلاتے ہیں. کیا انہوں نے بھول گیا کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کیا مثال تھی، کیا بساط تھی؟ اور آج آپ دیکھیے ہمارے زندگیوں کو، ہمارے عمروں کو تصور کریے کہ اس عمر سے ایک دن پہلے چلے جائیے، 1 سال پہلے چلے گئے تو آپ کی ماں کی کوکھ میں بھی آپ کی میری پہچان نہ تھی. اگر 1 دن پہلے چلے گئے تو ہم گود میں آئیں گے یا گور میں جائیں گے، اس کا بھی پیدا کرنے والوں کو احساس نہ تھا. اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، پیدا کیا ایک معصوم سے بچے کی صورت میں، پھر بدلتے 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 انداز بدلے، ہمارے آکار بدلے، یہاں تک کہ ہم ایک تندرست، صحت مند، بہترین انسان بن بیٹھے. میری عزیز دینی بہنوں، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ تو ایک وہ انداز تھا جب لوگ جھٹلاتے، کہتے کہ کیسے پیدا کریں گے. میری بہنوں جھٹلانے کا آج کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے. ہم جب قرآن مجید میں ان آیتوں کو پڑھتے ہیں
جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے یہ تمہارے سامنے ہے، یہی تمہارا، یہی وہ آگ ہے، یا وہ یہ وہ دن ہے جس کو جھٹلاتے تھے. تو ہم یعنی کہ آپس میں اکثر تفسیر پڑھتے کہتے کہ دیکھا کیسے کیسے یہ لوگ کہتے تھے، نہیں مانتے تھے کہتے یہ لوگ قیامت کے دن کو. تو میری بہنوں اگر جھٹلانے کا معاملہ یہ لوگ زبان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کو یقین نہیں ہو رہا، ہم کیسے دوبارہ اٹھیں گے. تو یہ مت سوچو کہ آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب اٹھیں گے دیکھ لیں گے، یہ جھٹلانے والے نہیں ہے، نہیں بلکہ یہ بھی جھٹلانے کا ایک انداز ہے. کیونکہ آج کے لوگوں کا انداز بدل گیا ہے ذرا. اچھا پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ انداز میں جھٹلا رہے ہیں اور بول رہے ٹھیک ہے دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ کیسے اٹھیں گے، یہ تو بڑا عجیب ہے، ہمیں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کے لوگ بول رہے ٹھیک ہے جب مریں گے دیکھیں گے. معاملے تو یہ بھی منمانی چاہتے ہیں، معاملے تو وہ بھی منمانی چاہتے تھے. تو میری عزیز اللہ تعالیٰ خواہ کہ ابتدا سے لے کر آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر قیامت تک آج تک جو گزر گئے، جو گزر رہے ہیں، جو گزرنے والے ہیں قیامت تک، ان تمام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے، جس کے تعلق سے تمہیں بتایا گیا، تمہارے دلوں میں ڈر نہ آیا، تم نے اس سے بچنے کی کوشش نہ کی. دعائیں تو مانگتے ہیں میری بہنوں، لیکن کوششیں کتنی ہو رہی ہے بتائیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے. لاپرواہی بے پرواہی میں کیا ہماری کوئی اصلاح ہوئی، کوئی عملوں میں سدھار آئی؟ تو سمجھیے کہ ہم اس کا یقین کر رہے ہیں، ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. عزیز دینی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے اپنی امت کے لیے اس بات کی خبر بھی پہنچائی ہے کہ اے لوگوں سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں نے آگ دیکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دیکھی ہے، دہکتی ہوئی آگ دیکھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی ہے، شعلے والی آگ، جسم و جان سے چمٹ جانے والی آگ. دنیا کی اس آگ سے 69 درجے زیادہ حرارت رہے گی. دنیا کی اس آگ سے 69 درجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، یہ ہے وہ آگ. اے میرے امتیوں سنو، جو اللہ تعالیٰ نے وہ آگ رکھی ہے نا جہنم کی، ایسی آگ ہے جو دنیا میں جس آگ پر تم پکاتے ہو، جس آگ کا تم استعمال کرتے ہو، وہ آگ اس کے آگے کوئی مثال نہیں رکھتی. وہ آگ اس آگ سے 69 زیادہ درجے حرارت رکھے گی. تو سوچو میری بہنوں کیا حل ہوگا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے احادیث میں جو ہم کو ملتا ہے، کپڑے بھی اسی آگ کے ہوں گے، آگ میں بنائے جائیں گے، آگ ہی کے تمام اسباب ہوں گے، کپڑے بھی آگ کے، اسی آگ کے بستر ہوں گے، آگ ہی کا سائبان ہوگا، ہر سزا آگ ہی کی ہوگی ان کے لیے. اسی آگ میں وہ پیدا ہونے والے زہریلے کانٹے دار سوہر کے درخت کھانے کے لیے ان کو دیے جائیں گے. اوپر سے کھولتے پانی کی ملونی ہوگی، جب پیاسے اونٹوں پیاس سے تڑپیں گے تو ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. بتایا جاتا ہے وہ بھی ایسے پینگے جیسے پیاسے اونٹوں کی طرح. اللہ اکبر. پیاسے اونٹ کیوں بولے گا میری بہنوں؟ کیونکہ اونٹ 18 دن میں ایک مرتبہ پانی پیتا ہے اور بہت کثیر تعداد میں پانی پی لیتا ہے. تو بتایا کہ وہ پانی اس طرح سے پیئیں گے جو کہ اتنا گرم اور کھولتا ہوگا. پہلے سوہر کا وہ درخت جو کہ کانٹے دار درخت ہوگا جس کو کھائیں گے، اور وہ بھی گرم، اوپر سے ہر چیز گرم، جہنم کی ہر چیز گرم، درجے حرارت اس دنیا کی گرمی سے 69 درجے زیادہ. واللہ عالم، اللہ الفاظ کی زیادتی کو معاف کرے، کمی کو پورا فرمائے. اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. بتایا جا رہا کہ اتنی زیادہ شدت کی گرمی اور ہر چیز وہاں کی گرم ہوگی، اور وہ کانٹے دار پھل کھائے جائیں گے جو کھانا ہی مشکل ہوگا. پھر اوپر سے تڑپیں گے پانی کے لیے تو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جب پانی پیئیں گے تو حلق کی راہ سے پیٹ کے آنتڑیاں تک جل کر خاک ہو کر نیچے کی راہ سے ٹپک جائے گی. ایسا حال ہوگا، اور اتنا تیزی سے پینے کے لیے دوڑیں گے. ایک تو گرمی کی شدت، پیاس سے تڑپیں گے، اور پئیں گے تو ایسی چیزیں. اور اللہ کے میری بہنوں، اور وہ بدبودار زہریلا پیپ خون ہوگا، وہ بھی گرم رہے گا. تمام وہ چیزیں میری بہنوں غیب کی خبریں لانے والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پکار پکار کر فرمایا کہ لوگوں ذرا کان لگا کر سننا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذرتکم النار، انذرتکم النار. حدیث کو دارمی نے روایت کیا. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے، میں نے تمہیں آگ سے ڈرا دیا ہے. لوگوں اس سے چوکنے ہو، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. نیز فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں اس آگ سے بچو
खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही उस आग से अपने आप को बचा लो। उससे आग से बचने के लिए कोशिश करो, उस आग से बचने के लिए मेहनत करो। मेरी बहनों, इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया, मुत्तफिक अलैह। बताएं हम कितनी फिक्र कर रहे हैं, कितना सोच रहे हैं मेरी बहनों इसके ताल्लुक से, कितना एहसास है हमारे दिलों को। अगर हम एहसास रखते तो आज हमारे अंदर नमाजों की बेपरवाही न होती, आज हमारे घरों में कुरान महीनों बंद न पड़ा होता, आज हमारे घरों में हुकूक अल्लाह हुकूकुल इबाद में लापरवाही और बेपरवाही न होती, शिर्क बिदात में हम हिस्सेदार न होते। क्योंकि मेरी बहनों, अंजाम गुनाहगारों ही का तो ये अंजाम है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, और ये लोगों अब तुम अपने आप को बचाओ। क्योंकि ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह के दीन में जबरदस्ती नहीं है अमल के लिए। अल्लाह ताला ने हक को हक की सूरत में, बातिल को बातिल की सूरत में खुले तौर पे समझा दिया है। अल्लाह ने हमको अक्ल दी है, अल्लाह ने हमको समझ दी है। मेरी बहनों, दुनिया की जिंदगी में देखिए, एक मासूम सा बच्चा अगर उसको दिखता है एक सीढ़ी से दूसरा उतरने गया, अगर झोंका आ गया तो पीछे हट जाता है और उतरने से डरता है, वहीं ठहर के रोना शुरू करता है। तो बताएं, हम तो एक उम्रों को पहुंच चुके हैं। फिर हमारे अमाल की शुरुआत तो अक्ल के साथ होती है। फिर भी मेरी बहनों, बंदा हकीकत को न समझे और लापरवाह बना रहे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने आप को बचा लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी बहनों, हाज़िहिन नारुल लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कि देखो ये है वो आग जिसे तुम लोग झुटलाया करते थे। सूरह तहा सूरह नंबर 52 आयत नंबर 14 में फरमाया जा रहा, मेरी बहनों वो दिन होगा कि कहीं भागने की जगह नहीं होगी। उस दिन का मामला ये होगा, कयामत के दिन का मामला ये वो आग ही होगी जिसको देखकर अगर भागना चाहेंगे, बचना चाहेंगे तो कहीं जाए पनाह ना होगी सिवाय अल्लाह के। तो सोचो, जो अल्लाह ही को नाराज कर रहे हैं, जो अल्लाह ही की नाफरमानी कर रहे हैं, अहकामात इलाही को तोड़ रहे हैं, वो कैसे किस जगह जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। मेरी बहनों, उस दिन का तारीख से हम जब कुरान मजीद में पढ़ते हैं, कसीर सूरत मक्की सूरतों में आप देखिए, 30वां पारा 29वां पारा, इन सूरतों में पढ़ के देखिए, ज्यादा से ज्यादा क़यामत का जिक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस दिन फरिश्ते भी सफे बांध कर खड़े होंगे, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़ीन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। वो दिन क़यामत का दिन वो होगा, फरिश्ते भी सफे बांध कर जमीन के किनारों पे खड़े होंगे, देखते रहेंगे कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ जो मामलात कर रहे हैं, और जब तक कि अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो कुछ न कहेंगे। और मेरी अजीज दीनी बहनों, उस दिन के ताल्लुक से जब हम पढ़ते हैं कि जब जहन्नम को देख लेंगे तो अनबिया कराम भी परेशान से होंगे। तभी तो मेरी बहनों, क़यामत के ताल्लुक से आता है कि मैदान हशर में जो दिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो दिन ऐसा होगा, फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सन्ना, जो 50,000 साल के बराबर होगा। जहन्नम भी हशर में लाई जाएगी, जन्नत भी हशर में लाई जाएगी। और मेरी बहनों, जब मैदान हशर में खुले आंखों से इंसान इसको देखेगा, अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि देखो यही तो वो आग है जिसे तुम छुटलाया करते थे। तो जब देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मेरी बहनों, किसी की आवाज न निकलेगी, अनबिया इकराम की आवाजें होंगी, तो धीमी धीमी सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी नफ्सी। तभी तो हमको हदीस में मिलता है कि जब लोग हशर के दिन की सख्ती से घबरा कर दौड़ते दौड़ते इधर उधर फिरेंगे और आदम अलैहिस्सलाम को देखेंगे, पहुंचेंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, आज मैंने मेरे रब को जितने जलाल में देखा है, आज से पहले कभी नहीं देखा। ऐ मेरे ऐ औलाद आदम, ऐ अल्लाह के बंदो, जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं खुद घबराता हूँ उस एक दिन जो मैंने वो जन्नत में वो फल खा लिया था ना, कि अल्लाह ताला आज उसके ताल्लुक से मुझे हिसाब ना ले। इसीलिए जाओ आप लोग, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, फुला पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। हर पैगंबर दूसरों की तरफ भेजेंगे मेरी बहनों। तो बात देखिए, नबियों का ये हाल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों अपने घर वालों को मुखातिब करके फरमाया, जिसके ताल्लुक से आज हम कहते हैं कि ठीक है देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी फूफी सफिया, ऐ मेरे चचा अब्बास, ऐ मेरी बेटी फातिमा, क्या रिश्ते हैं बताइए। फरमाया कि उस दिन के लिए अपनी तैयारी करिए अमाल की। वो दिन होगा जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। पूछा जा रहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी, आप तो हमारे अजीज भी हैं, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी, हदीस के अल्फाज है, फरमाया 3 मकामात ऐसे होंगे वहां तो कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे शफात का, तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शफात कर सकेंगे मेरी बहनों। बस इसके अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सूरे हम लोग आयतल कुर्सी वाली आयत में पढ़ते हैं, देखिए इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि कोई के अल्लाह के आगे कोई सिफारिश कर सकेंगे ना शफात, इल्ला मन अजीन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा,
بس کہ اللہ جس کو بولنے کے لیے کہے. لا یشفع عندہ الا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے نہ کوئی سفارش کر سکیں گے نہ شفاعت، بس جس کو اللہ اجازت دے دے. تو میری بہنوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات تو ایسے ہوں گے جو حدیث میں آتا ہے. ایک مقام وہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کوئی کسی کی پرواہ، کسی کو فکر نہیں رہے گی. ایک وہ ماں جو دنیا سے اس حال میں مری ہوگی. احساس کرو میری بہنوں، ہم خواتین ہیں جو کہ کوک یعنی کہ دنیا میں کوک سے اس کا بچہ پیدا ہوا، اور وہ اولاد کو دیکھنے کی حسرت 9 مہینے جو اپنے پیٹ میں رکھے تھے اس محبت سے پالا تھا، اپنے باہوں کو تیار کیا تھا اپنی اولاد کو اٹھانے کے لیے، محبت سے بھرے دل کو لے کر، ممتا سے بھرے دل کو لے کر اولاد کو دنیا میں لائی تھی. لیکن ایک نظر نہ دیکھی کہ آنکھ بند ہو گئی. لیکن وہ ماں بھی خبر سے اٹھیں گی تو یہ نہیں ڈھونڈیں گی کہ میرا بچہ کدھر ہے. بھائی میں مرتے خود میرا بچہ جو ہے نا بہت چھوٹا تھا، یہ اٹھا نہ اٹھا. کوئی شوہر کو بیوی کی فکر نہیں ہوگی، کوئی بیوی شوہر کی فکر نہ کریں گی، کوئی اولاد نہ والدین کی نہ والدین اولاد کی. میری بہنوں ہر کوئی جب اٹھیں گے ہر ایک کو ایک کی فکر دامنگیر ہوگی کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج اس حقیقت کو دیکھ کر اہل ایمان اطمینان میں ہوں گے، اور گناہگاروں نافرمانوں کے تو حال ہی برے ہوں گے. میری بہنوں یہی تو اللہ تعالیٰ احساس دلا رہے ہیں کہ اے لوگوں سرکشی کو چھوڑ دو، اے لوگوں نافرمانی کو چھوڑو، کہ یہ دن حق ہے. اللہ فرماتے ان یوم الفصل کان میقاتا. جس طرح ہر دن ایک حق ہے اسی طرح قیامت کا دن بھی حق ہے. تم جیسے ہم موسموں کو نہیں جھٹلا سکتے، گرما آتا ہے تو گرمی ضرور ہوتی ہے، سرما آتا ہے سردی ضرور ہوتی ہے، انتہا میں ہو یا ابتدا میں ہو، ہم اس کو جھٹلا سکتے؟ بلکہ ہم کو تیاری کرنا ہے، اس کے حساب سے نکلنا ہے. برسات ہے تو برسات ہم ضرور لیں گے، چاہے وہ آج نفع بخش ہو رہی ہے کبھی کبھی پریشان کر رہی ہے. تو میری بہنوں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن بھی حق ہے. جس طرح ہمارا پیدا ہونا حق ہے، ہمارا مرنا حق ہے، ہمارا حساب کے لیے اٹھنا بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس کے تعلق سے ذکر فرماتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری بہنوں اسی کے لیے اپنے بندوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ وہ دن ہوگا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، جب اٹھیں گے ہر ایک کو اپنی ہی فکر دامنگیر ہوگی. اور میری بہنوں دوسرا مقام جب میزان کے آگے اعمال کا وزن ہوگا. حالانکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی کوئی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی کی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی آ کر ایک دوسرے کی ہمدردی نہ کریں گے. ہر کسی کو اس دن اپنی ہی فکر ہوگی کہ آج میرا وزن کیا ہوگا، کس کا پلڑا وہ ہوگا جو کہ اعمال سے وزنی ہوگا اور کس کا پلڑا ہلکا ہوگا. ہر کوئی گھبرائے سے ہوں گے میری بہنوں. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں حالانکہ اس دن کے عذاب کو دیکھ کر، سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کے عذاب کو دیکھ کر مجرمین اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بچے یعنی کہ ماں باپ بچوں کو، بچے ماں باپ کو، سوچو میری بہنوں کیا خود غرضی ہوگی، دینے کی کوشش کریں گے. اللہ سے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرمین کہیں گے اللہ میرے بدلے میرے ماں باپ کو لے لو. ماں باپ کہیں گے اللہ میرے اولاد کو لے لو. وہ بنی ہی و عقی ہی و صاحبتی ہی و عقی ہی، فرما رہے اللہ تعالیٰ اپنے ازواج ایک دوسرے کو اور اپنے بچوں اپنے بھائیوں کو اور اپنی اولاد کو دینے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی کسی کو پوچھنے والا بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہوگا. وہ دن ہوگا میری بہن. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں کا دامن پکڑیں گے، ہم ان کے مرید ہوئے نا، مرشد صاحب ہم کو بچا لیتے. کہتے اللہ اتنا کھلا سمجھا رہی، اسی لیے ان شرک اور بدعات سے باہر نکلیے. اس دن اللہ کے سوا کسی کی بادشاہ. ایسے تو آج بھی دنیا میں اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا. ہم پروگرام کچھ اور بناتے، ہم کو معاملہ کچھ اور سامنا کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا بہت ارادوں کی چھوٹ ہے، منمانی کر رہے ہیں. لیکن اس دن کسی کی منمانی نہیں چلے گی، اس دن کسی کا حکم نہیں چلے گا. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے، حالانکہ فرشتوں کا کوئی حساب نہیں ہے، لیکن وہ بھی صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، خاموش کھڑے ہوں گے. تو میری بہنوں سوچو جو لوگ حساب دینے والے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا میری عزیزو. اسی لیے جب ان آیتوں کو پڑھتے صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر غشی طاری ہو جاتی تھی، رو رو کے آنکھیں سوج جاتی تھی قیامت کا سن کے. اور آج ہمارا معاملہ ایسا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں ہوش میں ہو، اے گناہگارو، اے لاپرواہی کرنے والو، احساس کر لو، دیکھو اس دن کی تیاری کرو. وہ دن ہوگا جس دن کے لیے بتایا جا رہا ہے کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی کسی کا دامن. کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس دن مقدور دیا ہی نہیں اس چیز کا، تو کیسے کوئی کسی کو بچائیں گے سوائے اللہ کے بتائے. اور تیسری جگہ میری بہنوں، ایک ہو گیا خبروں سے اٹھنا، دوسرا میزان، اور تیسرا
اللہ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा जब पुलसरात से चलेंगे, ये वो जगहें होंगे जहां पर कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। तो मेरी बहनों अब सोचिए, ये वो अहम मकामात है। तो मेरी अजीजों, अब इसके बाद कौन किसका पुरसान हाल होगा। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में तमाम तालीमात के साथ फरमाते हैं कि लिल्लाहि वाहिदुल क़ह्हार, उस दिन सिर्फ अल्लाह वाहिद और गलबे वाले की, यानी कि अल्लाह ताला क़ह्हार की हुकूमत होगी। और उस दिन के अल्लाह के कहर को देखकर, आज अरहमुर राहिमीन की सिर्फ रहमत को देख रहे हैं, उस दिन के कहर को देखकर तो अनबिया भी घबराएंगे। मेरी बहनों, सोचो हमारा आपका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला जो फरमाते हैं कि इंसान जिस तरह मैंने तुम्हें पैदा किया, एक स्टेज से दूसरी स्टेज, जैसे कि अब देखिए हमारी पैदाइश के बाद बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। कहा कोई बुढ़ापे की शुरुआत से अब दरमियान में कितना ही बालों को हम लाली लगा लें, क्या हम आने वाली उम्र को रोक सकते हैं भला? क्या हम होने वाली जिस्मानी कमजोरी को रोक सकते? नहीं ना। धीरे धीरे हड्डियां कमजोर होती हैं, फिर वही बचपने की तरह नातवानी शुरू होती है, फिर मेरी बहनों एक दिन मौत की गोद में चले जाते हैं। तो जिस तरह से हक है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ये भी हक है कि तुम इसी तरह से खबर से हशर, हशर से जाओगे मेजान की तरफ, मेजान से तुम जाओगे कौसर की तरफ, कौसर से पुलसरात, पुलसरात से जन्नत। ये भी बराबर हक है, ये भी बिल्कुल सच है। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। और मेरी अजीज दीनी बहनों, अल्लाह ताला इसीलिए फरमाते हैं सूरह मुरसलात, सूरह नंबर 77 आयत नंबर 15 में, वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। क्या है? वैल है उस दिन किसके लिए? झुटलाने वालों के लिए, जिन्होंने इस दिन की सच्चाई को नहीं समझा, जिन्होंने अनबिया इकराम की तालीमात को नहीं समझा, जिन्होंने दीन के मामले में लापरवाही बरती, अहकाम इलाही के मामले में परवाह नहीं की, अल्लाह ताला के खवानीन को तोड़ा, हराम हलाल में परहेज नहीं किया, गुनाहों का इर्तिकाब किया, शिर्क और बिदात से नहीं बचे। अल्लाह फरमाते हैं वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन। मेरी बहनों, जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत बुरा ठिकाना है। इस इससे बढ़कर और क्या बात हो कि आप देखिए कुरान मजीद में जिस अल्लाह ताला ने जन्नत को भी बनाया है, जहन्नम को भी बनाया है। जहन्नम को बनाने वाले रब्बुल आलमीन खुद ये फरमाते हैं क्या कि जहन्नम वबीसल मसीर। सूरह मुदस्सिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नम एक बहुत बुरा ठिकाना है। मेरे बंदो, इस तरफ आने से बचो, इसके रास्ते पे चलने से बचो। मेरी दीनी बहनों, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हदीस में आता है, जब जन्नत भी बनाई जहन्नम भी बनाई, फरमाया जिब्रील जाकर दोनों को देख आना। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए और दोनों को देख आए। जब जन्नत को देखा तो आकर फरमाया रब्बुल आलमीन आपकी इज्जत की कसम, ऐसे लगता है इस जन्नत को देखकर कि आपके तमाम बंदे जन्नत ही में आना पसंद करेंगे। और मेरी बहनों, फरमाया जब जहन्नम को देखा, फरमाया अल्लाह के रब्बुल आलमीन आपकी इज्जत की खत्म, क्या ही लोग जन्नत में जहन्नम में जाना पसंद करेंगे। मेरी बहनों, उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ जाकर जन्नत में जाने वाले जो आमाल है जन्नत के रास्ते पे बिखेर दो, और जहन्नम में जाने वाले आमाल है जहन्नम के रास्ते पे बिखेर दो। दोनों दोनों तरफ भी फरिश्तों ने अपने अल्लाह के हुक्म को पूरा फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जिब्रील अब जाएं और जाकर फिर एक मर्तबा जन्नत और जहन्नम का नजारा करके आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम गए मेरी बहनों, लौट कर आए तो फरमाया रब्बुल आलमीन आपके इज्जत की कसम, लगता है क्या ही लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन लगता ये जरूर है कसीर तादाद में लोग जहन्नम में चले जाएंगे। तो मेरी बहनों, ये मनमानी जिंदगी, ये खुशियां, ये ख्वाहिशात, अल्लाह की नाफरमानी दुनिया में, अगर हम एक रास्ते से गुजर रहे हैं, एक मामूली सी मिसाल लो मेरी बहनों, आज क्योंकि वो जमाना है तरक्की का कि जगह जगह आपको ऐसे, यानी कि क्या बताते, रास्तों पे पुलिस वाले भी खड़े हुए नहीं दिखते जो कि आपकी गाड़ी को देखें कि आप सिग्नल तोड़ रहे हैं क्या नहीं, बल्कि हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखती। आजकल क्या है, कैमरे लगे हुए हैं देखिए हर जगह पे। तो आप जब रात के अंधेरे में 12 बजे रात को भी आ रहे हैं, अगर वहां रेड लाइट पड़ी है, ग्रीन लाइट नहीं है, तो क्या करते, फौरन ब्रेक लगा देते गाड़ियां हमारे। अगर हमारे बच्चे बैठे पूछेंगे मम्मा या अब्बू क्यों आपने गाड़ी रोक दी, जबकि यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा हमको, तो हम बोलते बेटा आपको दिख कोई नहीं रहा, लेकिन वो जो है ना, अभी आप छोटे हैं नहीं दिखता, वो जो कैमरा है ना वो बिल्कुल इसी तरफ देख रहा है, और यहाँ आप कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर हम सिग्नल तोड़ेंगे तो एक फोटो ले ली जाएगी, फिर चालान करके घर पे आ जाएगा, मामूली से पैसे मेरी बहनों जो चालान में बनने हैं। एक ऐसा हुक्मरान जिसको आपने वोट दिया है, उसको देकर सीट पे बिठाया है, पता नहीं किस वक्त ऑटो की कमी होगी तो फिर वो रोड पे आएगा, लेकिन उसने कानून बना दिया है कि
کہ آپ کو اس سگنل کو نہیں توڑنا ہے, آپ کو اس جگہ سے اس معاملے کو ہٹ کے نہیں کرنا ہے. اب وہ کہاں اپنے گھر میں بیٹھ کر یا رات میں آدھی سو رہا ہے, لیکن اس کے لگے کیمروں کی وجہ سے ڈر کر آپ جو ہے کوئی بھی اس کے قانون کو نہیں توڑتے. اتنے سمجھدار ہیں, اپنے بچوں کو تعلیمات دیتے ہو, سمجھاتے ہو, پھر ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا میری بہنوں؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو فرماتے ہیں بروز قیامت یومئذ تحدث اخبارہا, یہ زمین بتائے گی انسان کے تعلق سے بھی, ان ربک اوحی لہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری نگرانی میں لگا کے رکھا ہے. جس زمین پہ تم کھڑے ہو وہ تمہاری نگرانی میں ہے, جس زمین پہ تم نماز پڑھو گے وہ ابھر ابھر کر آئے گی, اللہ کی بارگاہ میں فرمائے گی رب العالمین آپ کی یہ بندی مجھ پر نماز پڑھتی تھی, مجھ پر نماز پڑھتی تھی, اس کے لیے وہ باعث برکت بن جائے گی. وہ زمین جس پر ٹہر کر ہم اندھیری رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کریں گے, کل قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی رب العالمین عمر کے اس حصے میں اس گناہ کو اس بندے یا بندی نے اس جگہ پہ کیا تھا, آپ بتاؤ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ پھر کوئی ڈر ہے میری بہنوں؟ اور 24 گھنٹے ہم بار بار پڑھتے ہیں, لکھنے والے کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں کوئی بات تم زبان سے نکالتے نہیں لیکن لکھنے والے تیار ہے. آج اگر ہم کسی کی برائی کریں گے اور اچانک ہم دیکھیں کسی کی برائی ہم کر رہے ہیں, دروازہ بند ہے, دروازے پہ دستک ہوئی, ہم نے کہا جاؤ بیٹا کھول کر دیکھو کون آیا ہے, دروازہ کنڈا گرا کر بچے دوڑے دوڑے آ کے بولتے مما وہی آنٹی آئے ہیں جس کی آپ لوگ بات کر رہے, نہیں وہی آئے. ہم بولتے اماں اللہ کا شکر, اچھا ہوا دروازہ بند تھا, اگر کھلا رہتا اور اندر آ جاتے آج تو خیر نہیں تھی. کیا ہوتا تھا میری بہنوں؟ دوستی ٹوٹ جاتی تھی, آپ سے ناراض ہوتے تھے میری بہنوں. لیکن سوچئے وہ اللہ جو اس نے غیبت کو حرام کیا ہے, وہ اللہ تو 24 گھنٹے آپ کے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے اپنی قدرت کے ساتھ, اپنے علم کے ساتھ, اپنے فرشتوں کے ساتھ. میری بہنوں اب آپ بتائیں جو غیبت کو اللہ نے حرام کیا ہے, اگر ہم نے جس کی ہے وہ نہ بھی سنیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دیں گے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب ہم کسی کی غیبتیں برائیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتے جب تک کہ وہ بندہ ہمیں نہ معاف کر دے. ہم کسی کا دل دکھا رہے ہیں, کس کا حق مار رہے ہیں. تب آپ بتائیے جب ہم غیبت کرتے ہیں, جو آگے جس کی غیبت کر رہے ہیں تو ہم اتنا ڈر گئے, لیکن جو اللہ رزلٹ دینے والے ہیں اس کے ہاں ان کے فرشتے تمام ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں. اس دن وہ چیزیں تو ہمارے اعمال میں لکھی جا رہی ہیں, پھر اس دن کو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا لیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے تو ہمارا کوئی عمل نہیں چھپا, ان سے ہم بچ بھی جائیں گے تو رزلٹ سے کیسے بچیں گے, حساب سے کیسے بچیں گے؟ میری بہنوں اسی کو سوچئے. اسی لیے ایمان, اللہ پر ایمان کے معنی آمنت باللہ, جس کا معنی ہوتا ہے میں ایمان لائی اللہ پر, کہ اللہ ہر جگہ اپنی قدرت کے ساتھ حاضر, اپنی رحمت اپنے فرشتوں کے ساتھ. ہمارے کوئی عمل سے ایک لمحہ ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں, اور ہمارے اعمال سے اللہ بے پرواہ نہیں ہے. تو پھر میری بہنوں تب ہمارے اعمال کی درستگی ہوگی. اسی لیے تو میری عزیز دینی بہنوں ہم کو چاہیے احساس کریں, اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. رب العالمین کا فرمان ہے جہنم وبئس المصیر, بنانے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکل ہے میری بہنوں لیکن ناممکن نہیں ہے, یاد رکھیے معلوم ناممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, چھوٹی سی چیز. ہمارے اسلاف میں سے کسی بزرگان دین کا قول ہے, لوگوں نے پوچھا کہ جنت میں جانے کے لیے کتنا, ان کے بندے اور جنت کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ انہوں نے کہا 2 قدم کا. پوچھنے والوں نے بڑے تعجب سے کہا وہ کیسے؟ تو بتایا کہ 1 قدم اپنے نفس پہ رکھ لو, دوسرا قدم جنت میں چلے جائے گی. سبحان اللہ, کیا پیارا سوچتے تھے میری بہنوں. اسی لیے تو وہ اعمال کرتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے. اور آج ہم ایسے جی رہے ہیں, کلمہ تو پڑھتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, لیکن میری بہنوں رسمن اب دیکھیے عید کے بعد کیسی حالات رہیں گے ہمارے. اللہ ہم کو ہدایت دے. اسی لیے میری بہنوں توبہ کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کی طرف پلٹے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اس جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں. میری دینی بہنوں قرآنی آیات, آئیے کچھ جہنم کیا ہے اس کے تعلق سے کچھ قرآنی آیات کو سن لے. اللہ جیسے کہ دیکھیے پہلا ہے قرآن سورہ یونس آیت نمبر 27, جس میں بتایا جاتا ہے جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن. جیسے میدان حشر میں دیکھیں گے کافر, بولتے وہ لوگ جو انکار کرنے والے تھے, نہیں سمجھے, اس کی تیاری نہیں کرے, وہ لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں. کیوں؟ ہیبت کے مارے, جس کے تعلق سے بتایا گیا سمجھے نہیں, احساس نہیں کرے, لیکن نہ موت سے رک سکے نہ حشر سے رک سکے, تو مارے ہیبت کے چہرے کالے پڑ جائیں گے. لیکن میری بہنوں کیا یہ ہیبت ان کو بچائے گی؟ نہیں نہیں. حساب کی شروعات کے بعد پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, نہ یہ سپلیمنٹری کا چانس ہے, نہ دنیا میں ایک لمحے کے لیے آنا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بندے کہیں گے اللہ
ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے بھیج دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تم کو جو وقت دے دیا گیا اس وقت میں تم کو احساس کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرماتے ہیں میری بہنوں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سر تاثر انسان خسارے میں. لیکن اللہ ساتھ ہی کیا فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ کیا. اعمال صالحہ اپنے کو پسند ہے. آج لوگ اعمال صالحہ جیسے کرتے بتا رہی ہوں میں، رمضان میں ایک ٹائم کی تراویح نہیں چھوٹے گی، لیکن بعد رمضان کے بولتے نہیں جی فجر کو اٹھنا دل نہیں بول رہا معلوم، عشاء تو نہ پڑھنا اتنے ہوتا میرے سے، اب ظہر اثر مغرب بول تو پڑھ لیتی ہوں کیسا بھی، روزانہ قرآن بول تو نہیں ہو سکتا معلوم. ٹائم کس کا نہیں ہے بتاؤ میری بہنوں، بتائیں کیا یہ چیز ہے اعمال صالحہ؟ ایک تو من مانی، اوپر سے جو کریں گے اتباع سنت کے خلاف کریں گے. اعمال صالحہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو وہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پسند ہے اللہ کی اطاعت کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں. تو یہ ہے اعمال صالحہ. اور میری بہنوں فرمایا اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ہے کامیابی کے لیے. بقیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے. تبھی تو میری بہنوں اس سورے کے تعلق سے یہ بتایا گیا، ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل قرآن مجید کی جگہ پر اگر اس سورت کو بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرماتے تو ان کے اصلاح کے لیے کافی ہوتا. لیکن میری بہنوں سمجھنے والی، بصیرت والا ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے. اب اتنا دوڑ دوڑ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، دیکھیں کب تک اثر ہماری زندگی میں رہتا ہے. اثر لے میری بہنوں، احساس کرے، سمجھے ان چیزوں کو. اور میری بہنوں دیکھیں اسی قرآن میں تو ہم نے ان آیتوں کو پڑھا ہے جس میں بتایا جا رہا جب جہنم کو دیکھیں گے تو لوگ جو انکار کرتے تھے ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. اللہ دوسری آیت، جو آیت کو سورہ مومنون آیت نمبر 1-4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ جہنم کے چہروں کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے. یہ حال ہوگا جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا. جہنم کی آگ جہنمیوں کے چہرے کا گوشت جلا ڈالے گی اور ان کے جبڑے، ان کے اندر کے اعضاء باہر دکھنے لگیں گے. ایسا حال ہوگا جب جہنم میں جلائے جائیں گے. میری بہنوں جہنمی، تیسری آیت سورہ فرقان آیت نمبر 13، جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت طلب کریں گے کیونکہ وہ عذاب ایسا ہوگا. اللہ تعالیٰ سورہ مدثر دیگر سورتوں میں فرماتے ہیں لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتا ہے وہ عذاب تم کو. کیونکہ دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی نا، تکلیف اگر زیادہ ہو گئی تو انسان مر جاتا نجات تکلیف سے، یا تکلیف کم ہے علاج کرائے تو تکلیف ختم ہو جاتی، تکلیف سے نجات ہے. لیکن جہنم یہی تو ہے میری بہنوں، نہ تو وہاں پر موت ہے نہ تو وہاں پر راحت ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وما ادراک ما سقر، کیا تم جانتے ہو دوزخ کیا ہے؟ احساس کرو اللہ کے بندو، دوزخ بری جگہ ہے. دوزخ تمہارے سوچ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اور تم دیکھو اپنی فطرت کو تم اس جگہ پہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے اس سے بچنے کی تیاری کرو میری بہنوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں جہنمی عذاب سے تنگ آ کر موت کو طلب کریں گے. کیسے موت آئے گی میری بہنوں؟ وہاں پر قرآن مجید میں سورہ انشقاق میں پڑھ کے دیکھیے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو جہنمی موت کو پکاریں گے. تو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے آج ایک نہیں بلکہ سبورن کثیرا، کئی ساری موتوں کو پکارو، تم کو موت آنے والی نہیں ہے. کیونکہ جب حساب کتاب ہوگا تو جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں جائیں گے تو ان دونوں کے درمیان میں دیوار جو مقام اعراف ہوگی اس پر لا کر اللہ کے حکم سے فرشتے موت کو موت دے دیں گے. اب نہ جنتیوں کو موت ہے نہ جہنمیوں کو موت ہے. یہی تو جہنم کی سخت تکلیف ہے میری بہن، کیونکہ تکلیف پر خاتمہ نہیں ہے. ہم معراج کے واقعے میں بھی کئی سارے ایسے دلائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو ہم سنتے ہیں، صحیح حدیث کو، جن تکلیفوں جن گناہوں کی سزاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. آگ کا عذاب سب سخت اور سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے جہنم میں. بس اس کے بھی کئی سارے عذاب ہے، اور جہنم تو پوری گرم، اب اسی میں یہ بقیہ عذابوں کا حال ہوگا. اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن انہیں موت نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے آیت سورہ اعلیٰ آیت نمبر 13 میں جہنم کے آگ کا نہ زندہ رکھے گی نہ انسان کو چھوڑے گی. اور اسی طرح سورہ حمزات میں آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ سورہ ہے جس کو ہم بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ لوگوں کو چکنا چور کر ڈالے گی، ٹکڑے ٹکڑے چکنا چور کر ڈالے گی. اللہ جیسے فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحوتما، ہرگز نہیں بلکہ وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں ڈال دیے جائیں.
اللہ تعالیٰ اسی طرح میری بہنوں اور ایک مقام پر سورہ ہمزات میں ہی آیت نمبر 8 تا 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں کافروں کو بند کر کے اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کیا کیا جائے گا، یعنی کہ بند کر دیا جائے گا آگ کی لمبی لمبی ستونوں میں، اللہ اکبر، اس کے اندر آگ ہوگی، انسان کو جلایا جائے گا، اللہ اس اس کا تصور ہی ہمارے رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے میری بہنوں، اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں اس دن سے۔ دیکھو یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، موت کے بعد کے مرحلوں کا تو اس میں کوئی یعنی کہ الفاظ میں زیادتی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم سب کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ سے بچے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال سے بچے جو اس جگہ تک انسان کو پہنچا کے چھوڑتے ہیں، اور یہ اللہ نے کیوں بتایا؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ اسی طرح میری بہنوں تو اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں جہنم میں جہنمی پکاریں گے، اتنے زور زور سے چلائیں گے، لیکن وہ آواز نہ کسی کو آواز سنائی نہ دے گی، ایسا شور و غوغا، ایسا شور و غل ہوگا۔ اسی طرح میری بہنوں اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 43 تا 44 میں جہنمیوں کو تھوہر کا زہریلا کانٹے دار اور بدبودار درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنم میں ہی اگے گا وہ بھی گرم زمین میں، گرم درخت اور کانٹے دار درخت، جہنم کی غذا تھوہر کا درخت اور بہت ہی کڑوا بدبودار جہنمیوں کی غذا ہوگا، جو ان تکلیفوں کو جھیلنے کے بعد ان کو بھوک مٹانے کے لیے دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ الفاظ قرآن آیت کے الفاظ ہیں ان الشجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کیا فرماتے ہیں؟ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، جو مثل پیٹ میں تلچھٹ کی طرح ہوگا، تیل کی تلچھٹ، سمجھ رہے ہیں؟ پانی اور تیل کے گرم ہونے میں فرق ہوتا، دیکھیے تلچھٹ پانی کی نہیں ہوتی، تلچھٹ سے مراد تیل، گرم تیل جب اچھلتا نا کسی کے اوپر، اگر گرم تیل میں ایسا پانی تو اب تھوڑا سا ماریے تو کیا ہوگا، ایک دم اس کے اندر سے یعنی کہ جو تیل کے خطرے نکلیں گے، اس کو تلچھٹ کہا جاتا، تو ایسا ہوگا جیسے گرم کھولتا ہوا تیل کا چھینٹے پڑنا، ایسی گرمی ہوگی اس کے کھانے میں جو پیٹ میں داخل ہوگا، یہ گناہگار کا کھانا ہوگا، اللہ اکبر، لیکن اس کو کھلایا جائے گا اور اس کو کھانا پڑے گا۔ اسی طرح جہنمیوں کے لیے سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 تا 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ اور وہ بھی کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو دیا جائے گا پینے کے لیے، جب روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، التجائیں کریں گے، تو کچھ گناہ ایسے ہوں گے میری بہنوں جس میں بندوں کو انہی کے جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا خون و پیپ دیا جائے گا، اس کھولتے ہوئے پانی کے علاوہ ان گندی غذاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جہنم کی غذا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور میری بہنوں اسی طرح سورہ حج سورہ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنمیوں کو آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، لباس بھی آگ کے ہوں گے میری بہنوں۔ اسی طرح بتایا جا رہا جہنم کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 49 آیت نمبر 50، کیا کیا جائے گا؟ جہنم کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے جائیں گے اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر برسائے جائیں گے۔ میری بہنوں سوچو کیا حال ہوگا، آج ذرا گرما کا موسم ہے تو ہم بولتے نہیں نہیں ماں ہما کو نا وہ ذرا گرم کپڑے، چھپتے ہوئے کپڑے پالسٹر کے نہیں چلتے، کاٹن کا کپڑا، ململ کا کپڑا ہونا، میں تو فلاں والا نا لا کر پہنتی ہوں، فلاں فلاں علاقوں کا کاٹن ہوتا ہے میرے لیے جو بالکل اسموتھ ہوتا، میں جسم کو دھکا بھی نہیں لگنے دیتی، کیونکہ میرے جسم کو تھوڑا سا کھروچ لگ جائے یا تھوڑا گرم یعنی کہ چپتا ہوا کپڑا پہنے تو میرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری بہنوں دیکھو یہ کیا حال ہے جہنم کا، سوچئے دنیا میں کہیں جانے سے پہلے اس جگہ کو ہم دیکھ لیتے پہلے کہ وہاں پر آپ رہ سکتے نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ اگر 2 دن کسی رشتہ دار کے ہاں رہنے بھی جانا ہے، اگر موسم ایسا ہے جس وقت اگر آپ کو جانے میں وہاں کوئی تکلیف ہوگی تو آپ 2 دن کے لیے سفر نہیں کرتے، یہ تو ہمیشگی کا مقام ہوگا میری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگر وہ جنتی بھی ہے تو خالدین فیہا ابدا، جہنمی بھی ہے تو خالدین فیہا ابدا، تو پھر بتاؤ کیا حال ہوگا اس وقت میری عزیزو۔ اسی لیے جہنم کے تعلق سے سورہ اعراف آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا، آگ کا بچھونا ہوگا، کپڑے بھی آگ کے، بستر بھی آگ کا، جہنمیوں کے لیے آگ کی چھتریاں اور آگ کی فرش ہوں گی، سورہ زمر آیت نمبر 16، جہنمیوں کے لیے آگ کی قناتیں ہوں گی، سورہ کہف آیت نمبر 29، جہنمیوں کے پیر میں بھاری بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، سورہ مزمل آیت نمبر 12،
جس میں آپ سوچئے کہ نکلنے بھی نہیں سکیں گے، جس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اور ایسی سزائیں ہوں گی جس کو سزاؤں کو سہنا ہے، پھر اسی جگہ رہنا ہے۔ اور میری عزیزوں، جہنمیوں کو سخت زہریلی گرم ہوا اور سخت زہریلے گرم دھوئیں میں رکھا جائے گا، جہاں دھواں بھی گرم ہوگا، جہاں کی ہوا بھی گرم ہوگی، نہ صرف جگہ گرم ہوگی بلکہ دھواں اور ہوا بھی گرم ہوگا وہاں پر۔ میری بہنوں، جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، سورہ قمر آیت نمبر 48۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ واقعہ آیت نمبر 41 44 میں بھی فرماتے ہیں جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھنے کا عذاب دیا جائے گا، سورہ مدثر آیت نمبر 17۔ اور حدیث میں آتا ہے 70 سال کی مسافت وہ چڑھیں گے، پھر ان کو اتارا جائے گا، جس پہ گرم آگ جلتا ہوا پہاڑ اس پر چڑھایا جائے گا، پھر اس سے پھر اتریں گے، پھر ان کو چڑھایا جائے گا دوبارہ۔ میری عزیز دینی بہنوں، اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 19 میں جہنمیوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ اللہ اکبر! جو ایک مار پڑیں گے تو سر پھٹ کے پاش پاش ہو جائیں گے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر بنایا جائے گا، پھر مارا جائے گا، پھر بنایا جائے گا۔ جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت معراج میں دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے، ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے، جو فرشتہ ہے جس کے ہاتھ میں بڑا سا پتھر ہے، لیٹے ہوئے شخص کے اوپر جب سے وہ پتھر ڈالتا ہے تو اس کا سر پھٹ کے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ پتھر لڑکتا ہوا نیچے جاتا ہے اور وہ جا کر پیچھے والا شخص جب اس پتھر کو لے کر آتا ہے تب تک یہ سر پورا بن جاتا ہے، پھر ابھی وہ تھوڑا سانس بھی نہیں لے سکتا کہ دوبارہ وہ لا کے پتھر ڈالتا ہے، تو کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھتی ہے جہنم، نہ چھوڑتی ہے۔ یہ سزائیں میری بہنوں، اور میری بہنوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ سزا کیا ہے اس شخص کے لیے، یہ کیا غلط کس چیز کی سزا ہے، فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرض نماز کو چھوڑ کے سو جاتے تھے۔ اب سونے والی فرض نماز فجر بھی ہو سکتی، چھوڑ کے سونے والی عشاء بھی ہو سکتی، اور فرمایا احکامات الہی کے آگے نہیں جھکنے والے، نہیں معلوم تھا غلطی کی، معلومات ہونے کے بعد بھی پھر غلطیاں کر رہے، یہ لوگوں کا یہ انجام دیکھیے۔ اور میری بہنوں، اب آئیے کچھ احادیث کو سنیں، پھر ہم جانیں گے جہنم کے جو کتنے دروازے ہیں اور جہنم کے نام، پھر انشاءاللہ ہم جنت کو سنیں گے۔ میری بہنوں آئیے تو دیکھیں جہنم میں گرایا گیا پتھر، حدیث میں آتا ہے، پہلی حدیث صحیح مسلم، 70 سال کے بعد جہنم کی تہہ کو پہنچے گا۔ ایک مرتبہ مسلم کی حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے زمین پر، استاد تھے آپ کے ساتھ اکثر بیٹھا کرتے تھے، تو دیکھا ایک زور سے کچھ گرنے کی آواز آئی، ایسے لگا زمین کا کوئی ٹکڑا ہٹ گیا یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کے گرا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کس چیز کے گرنے کی آواز ہے؟ آپ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا جو آج پہنچ گیا۔ اللہ اکبر! میری بہنوں یہ جہنم کی حقیقت ایسی گہری ہے جہنم میری بہنوں۔ اسی طرح جہنم کو میدان حشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے، اس حدیث کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جہنم کے سب سے ہلکا عذاب جہنم کے جوتے ہوں گے، جس کو بھی مسلم نے روایت کیا، جس کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے پوچھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا جو ابو طالب ہے یعنی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے یہ، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جن کے 3 بیٹے ایمان والے، جن کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابیات، میری بہنوں حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ، اسلام کے خیر خواہ، اپنی پوری زندگی اسلام کی دفاع حفاظت میں گزاری، پوچھا کہ کیا ان اچھائیوں کا ان کو کچھ فائدہ ہوگا؟ آپ کے چچا دوسرے چاچا جو ایمان والے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چچا جان، فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم میں سب سے اوپر کے درجے میں عذاب دیے جائیں گے، ہلکا عذاب جو ہوگا، اگر وہ یہ خیر خواہی نہ کرتے تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے جو سب سے تکلیف دہ عذاب ہوتا، ان کی یہ خیر خواہی اور میری دعا نے ان کو اس سختی سے بچایا۔ اور کیا فرمایا میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چچا ابو طالب کے اس عذاب کے لیے کہ ان کے پیر میں آگ کی جوتیاں ہوں گی جو کہ جلتی رہیں گی پیر میں، اتنی شدت، یہ ہلکا عذاب اندازہ لگائیے جس کی وجہ سے سر میں بھیجا ہانڈی میں گوشت کی طرح پکے گا، جیسے ہم آگ پہ ہنڈیا چڑھاتے کوکر چڑھاتے تو کیسا کھولتا، ایسے بھیجا پکینگا پیر میں جوتیاں پہننے سے، سوچئے یہ ہلکا عذاب ہے تو بقیہ عذابوں کا حل کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بچائے، اللہم اجرنی من النار۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اتنی دعا کرتے تھے میری بہنوں،
इतना रोते थे अपनी नमाजों में, और आज आप देखिए हम इतने बेफिक्र बैठे हुए हैं। अल्लाह हमको हिदायत दे इस चीज की। हम बोलते चलो ठीक है देखेंगे, हाँ कहते ये करे तो गलत होता कहते, लेकिन करते बराबर। अल्लाह अकबर। मेरी अजीजों, आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम की और एक हदीस, जहन्नम की एक दाढ़ उहद पहाड़ से भी बड़ी होगी। ऐसे वजूदों को भी अल्लाह बढ़ा देंगे उनके सजाएं देने के लिए। दुनिया में तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चूंटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। ये भी जहन्नमी की एक पहचान है। जो मुतकब्बिरीन, किसी चीज का भी तकब्बुर है, क्या बताया गया, जो तकब्बुर करते हैं अल्लाह ताला उनको गिरा देते हैं। तो बरोज क़यामत मुतकब्बिरीन ऐसे उठेंगे जैसे चूंटियां, जिसको लोग रोएते खुंदलते जाएंगे। इसीलिए किसी चीज का, हत्ता के नेकी का भी तकब्बुर कभी नहीं होना चाहिए कि हमसे ज्यादा कोई नेक नहीं है। कोई तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। इल्म का भी तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है मेरी अजीजों। इसीलिए हमको हमेशा जो जितना अल्लाह का फर्मा बरदार हो, जो जितना अल्लाह की नेमतों से नवाजा गया, उसको उतना अल्लाह का शुक्रगुजार होकर जीना चाहिए, और अपने आप को तकब्बुर जैसे गुनाह से बचाएं। और मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमद, निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा की हदीस में, जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने का, थूहर का एक टुकड़ा, अभी जो हमने सुना थोहर का दरख्त होगा, अगर वो एक टुकड़ा दुनिया में गिराया जाएगा तो सारी दुनिया के असबाब मईशत बर्बाद हो जाएंगे, पूरी दुनिया कड़वी हो जाएगी, और कोई अनाज उगा के खा नहीं सकेंगे। इतना कड़वा, इतना जहरीला खाना जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। सोचो तो मेरी बहनों, आज जरा नमक ज्यादा हो गया तो हम नहीं खा सकते, कैसे बोल रहे हैं कि ठीक है देखेंगे जी परे वक्त, किसमें जब मिला चले जाते वो तो ये भी बोलते ठीक है देखेंगे, अगर अल्लाह वही रखे तो उसमें जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, कभी ऐसे ना कहे मेरी बहनों, ये कोई मामूली बात नहीं है जो जुबान से निकल रही है। अक्सर लोग कहते अल्लाह ये घर तो इतना परेशान है, ये घर से दोजख अच्छी, कहते अल्लाह अकबर, कभी दोजख अच्छी नहीं है। ये बच्चों के सताने से तो दोजख अच्छी, कैसी कैसी बातें कह रहे हो आप, किस चीज को मांग रहे हो आप, तसव्वुर करो, ये बात जबान से मत निकालो। अपने अल्लाह से जन्नत को मांगो मेरी बहनों, अपने अल्लाह से जन्नत को मांगो, जन्नत वाले रास्ते को मांगो। लिहाजा देखा, ये है जहन्नम, जिसकी हकीकत ये है, जिसकी गिजाएं ये है। जहन्नमियों को पिलाए जाने वाले मशरूब का अगर एक डोल दुनिया में डाल दिया जाए तो सारी दुनिया की मखलूक को बदबू में मुब्तला कर देगी। अबू याला ने इससे रिवायत किया। वो जो मशरूबात उन्हें पिलाई जाएंगी, गुनाहगारों को जहन्नम में इस कदर सख्ती से ठोसा जाएगा जिस तरह नेजे की अन्नी दस्ते में सख्ती से गाड़ी जाती है, शरगल सन्ना। क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जहन्नम तंग जगह, मुख्त तंग जगह रहेगी, तो इसीलिए उसमें ठोसा जाएगा इंसानों को, डाला जाएगा, दबाया जाएगा इंसानों को। मेरी बहनों, इसी तरह गुनाहगारों को जहन्नम में और आगे आगे जहन्नम की आग शदीद सियाह रंग की होगी, इसे मालिक ने रिवायत किया है, इमाम इब्न मालिक ने। और मेरी बहनों, इसी तरह से जहन्नम के सांपों का जिक्र होता है जिसके खत ऊंटों के बराबर होंगे, और एक बार डसने से 40 साल तक जहर जहर की जलन महसूस करता रहेगा। इसे मसनद अहमद ने रिवायत किया। जहन्नम के बिच्छू खद में खच्चर के बराबर होंगे, इनके डसने का असर 40 साल तक बाकी रहेगा। इसे भी मसनद अहमद ने रिवायत किया। मेरी बहनों, जहन्नम के दरवाजे पर अजाब देने वाले फरिश्ते जिनके ताल्लुक से मिलता है 4 लाख होंगे, जिनके चेहरे बड़े ही हैबतनाक और सियाह होंगे, कचलियां बाहर होंगी, ये सेट की जो दांतें होते ना बाहर निकली हुई होंगी, और सख्त बेरहम होंगे। इसे इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज किया है तफसीर जहन्नम में। मेरी बहनों, इसे क्या पता चल रहा है, और हदीस में आता है वो ऐसे होंगे जैसे कान है लेकिन बहरे, आंखों के अंधे, अजाब होता रहेगा लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खामोश रहेंगे। और मेराज की रात में मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हमें हदीस में जो मिलता है, हदीस से सही, कि आसमान दुनिया पर आपने फरिश्तों से जो मुलाकात की, तो उनमें एक ऐसे फरिश्ते से मुलाकात हुई जिनको देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये फरिश्ते ऐसे क्यों हैं, क्योंकि इनके चेहरा बिल्कुल एकदम ऐसा है जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं है। मेरी बहनों, ना मुस्कुराए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जहन्नम के दारों के मालिक है। अल्लाह अकबर। सोचो मेरी बहनों, वहां पर रहने वाले निगरान फरिश्तों की हालत है तो जलने वालों की क्या हालत होती होगी, और किसी तरह का उनमें कोई रहम ना होगा। मेरी बहनों, इसीलिए तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से बार बार दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस। और मेरी बहनों, इसीलिए तो फरमाया कि बदबख्त है वो मुसलमान जिसने रमजान को तो पा लिया लेकिन अपने रब से अपने गुनाह न बख्शवाए, जिसी की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। इसीलिए इसकी फिक्र करो मेरी बहनों, हर रात कम से कम 2 रकात सलाते तौबा जरूर पढ़िए, हर रात 2 रकात सलाते तौबा पढ़िए। आप अच्छी तरह से वजू करे, क्योंकि मगफिरत गुनाह के जो जो जराए हैं
उनमें से एक ये है कि हम 2 रकात सलात तौबा पढ़े। तो लैलतुल क़द्र की हर रात, ऐसे तो आखिरी दहे की हर रात ही बड़ी बाबरकत है। अच्छी तरह वजू कीजिए, दिल लगा के वजू कीजिए, इत्मीनान से वजू कीजिए और फिर दिल के साथ 2 रकात नमाज पढ़िए। बरिवायत अबू अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर इस तरह नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। जब कोई खताकार खता करता है और दिल से 2 रकात नमाज पढ़ता है, दिल से वजू बनाकर, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ करते हैं। और मेरी बहनों, हर रात कुछ ना कुछ सदका भी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सदका भी अल्लाह के गजब से बचाता है, जहन्नम की आग से बचाता है हमको। तो मेरी बहनों, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत है सदका, इसलिए हमसे जो हो सके, अभी कुछ दिन बचे हैं, जो गुजर चुके सो गुजर चुके, लेकिन और कुछ दिन बचे हैं, उस दिनों में अपने अल्लाह को राजी कर लें, जो नहीं किए वो नेक काम कर लें, बेवजह बाजारों को फिरना छोड़ें, बेवजह वक्त को जाय करना छोड़ें और अपने वक्त का फायदा उठाएं। मेरी बहनों, बहुत ही बेहतरीन मौका अल्लाह ने दिया है, बड़े बाबरकत अय्याम और लैल नहार में हम जी रहे हैं। और मेरी अजीजों, इसके साथ साथ अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, एहसास है, तो उनसे माफी मांग लीजिए, अपने माँ बाप से माफी मांग लीजिए। एक बार मरने के बाद जाके खदमों को पकड़ के बोल रहे, मम्मा माफ कर दीजिए, अबू माफ कर दीजिए, जनाजे को बॉक्स में रखा के बोल रहे मैं आ रही हूँ, ठहरो, वो जनाजे को रोको, हम लोग आ रहे हैं, हमारे मम्मी बब्बू के जनाजे से माफी मांगेंगे। कौन है अब सुनने के लिए? क्या वो माफ करेंगे? जो आपने ज्यादती की है, क्या अल्लाह ताला क्या अगर उसका हिसाब लेंगे तो बताएं। इसीलिए मेरी बहनों, रहती जिंदगी में ये काम कीजिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि आप देखिए आने वाले 1-2 रातों में हर किसी के व्हाट्सएप पे दिखता, अक्सर शाबान की 14 तारीख, रमजान की आखिरी तारीखों में पूरी दुनिया से अफुए आम सबसे बोल रहे हैं, मैं पूरे दुनिया वालों से माफी मांगता हूँ, रमजान खत्म होने वाला है, माफ कर दो। किसको किसको आप तकलीफ दिए और जिससे मांगना है आप उसके करीब नहीं गए, जिसका दिल दुखाया, जिस पे ज्यादती की, जिसके पर जुल्म किया, जिसका हक आपने मारा होगा, याद रखिए जुल्म जुल्मतुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे की शक्ल में होगा। हमने लाख दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार लेनी है, लेकिन अल्लाह ताला हिसाब के दिन नहीं छोड़ेंगे मेरी बहन। और अगर ये मजलूमीन कल घेर लेंगे तो याद रखिए अपनी नेकियां इनको देना पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को बचाइए उस दिन के खसारे से, इस जहन्नम से बचाएं और अपने अल्लाह ताला के करीब कर दें। और मेरी अजीज दीनी बहनों, आइए तो आखिर में हम ये जान लें कि जहन्नम के उन्वान को तकमील करूं इससे पहले मेरी बहनों, कि जहन्नम के ताल्लुक से हमें मिलता है, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। और मेरी बहनों, जिसके ताल्लुक से अल्लाह फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुआ फरमाया करते थे, तो कुरान मजीद की आयत है, देखिए कैसे हमारे जमीनों को एहसास देती है। सूरह फुरकान आयत नंबर 25-26, रब्बना सिर्फ अन्न अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मक़ामा। दुआ करते थे कि अल्लाह इस अजाब को हमसे दूर कर दे रब्बुल आलमीन, बेशक इसका अजाब चिमट जाने वाला है, जो ना छोड़ेगा ना मौत आने देगा हमको। ऐ अल्लाह, बेशक जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी जगह है रहने की। ऐ अल्लाह, तू हमको इससे बचा ले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांगे जाने वाली खास दुआओं में से, और खुद अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इसकी तालीम दी है कि अपने रब से दुआ करो, ए मेरे बंदो दुआ करो मुझसे, रब्बना सिर्फ अन्न अज़ाब जहन्नम इन अज़ाबहा कान गरामा। एहसास है मेरी बहन, इसलिए तर्जुमे से पढ़े, फरमाया इन्नहा सात मुस्तक़र्रन व मक़ामा। मेरी दीनी बहनों, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से कोई आदमी फौत होता है तो इसे सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत और जहन्नमी है तो जन्नत जहन्नम। इससे पता चलता है कि जहन्नम और जन्नत दोनों का भी वजूद है दुनिया में। इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया है। इसी तरह जहन्नम के दरवाजों का जिक्र भी आपको मिलता है, जिसमें देखिए सूरह हजर आयत नंबर 43 से लेके 44 में जहन्नमी अपने अपने अमाल के हिसाब से अलग अलग दरवाजों से दाखिल होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम इंसानों के लिए जहन्नम की वईद है, जिसके दरवाजे हैं, जिसके 7 दरवाजे हैं, और हर दरवाजे से जहन्नमी का एक हिस्सा मखसूस दाखिल होगा। जो जो गुनाहगार है उनके लिए जैसे जैसे गुनाह होंगे उसके हिसाब से जहन्नम के दरवाजे होंगे। आइए इसके बाद आखिर में ये देख लें जहन्नम के दर्जे। जहन्नम के दर्जे जो मेरी बहनों, अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वाली उस हदीस में, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाते हुए फरमाया, सबसे निचला दर्जा जिसमें आपके चचा अबू तालिब का सजा का ताल्लुक से बताया, सबसे ऊपरी दर्जे में है आप। सबसे निचला दर्जा जिसमें सबसे ज्यादा अजाब होगा, सबसे ऊपरा दर्जा जिसमें हल्का अजाब होगा, ये है। और मेरी बहनों,
दूसरा फरमाया सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम किसी को इनका मददगार न पाओगे। सूरह निसा आयत नंबर 145। तो इसमें क्या बताया जा रहा, जहन्नम का दूसरा दर्जा जो सबसे निचला, सबसे ऊपर और सबसे नीचे, और सबसे निचले दर्जे में कौन होंगे, मुनाफिक होंगे। मुनाफिक किसको कहते हैं, जो दो तरह के होते, एक इधर भी रहते उधर भी रहते। तो ये चीज आज माजल्ला मेरे अल्फाज को गिराना ले मेरी बहनों बहुत ज्यादा माशरे में फैल रही है। बोलना पढ़ना सब करना, करने के काम पूरे करना, हर चीज में हिस्सा लेना, बुराइयों को छोड़ना नहीं, किसी और नाम से करना या कह देना कि उनकी मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी। तो ये है निफाक, मुनाफिकत, बात करने पे झूठ बोलना, अमानत में खयानत करना, झगड़े में गाली देना, पक्का वादा करके धोखा देना, और इसी तरह दो तरह की बातें करना, अल्लाह और उनके रसूल को धोखा देने की कोशिश करना, कहना कि मुसलमान है लेकिन मुसलमानों जैसे अमाल न करना, नमाजों की पाबंदी नहीं करना, ज़कात की अदायगी नहीं करना, शिर्क के कामों में हिस्सा लेना, बिदात में हिस्सा लेना, ये सब मुनाफिकत है। फिर कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हर जगह पे दर भी झुक रहा, सर भी झुक रहा। ये तमाम चीजों से परहेज, मुनाफिकत से बचें, अपने आप को बचाएं। और मेरी बहनों आज मुनाफिकत का फितना बहुत आम हो चुका है। लोग कहते कि सुन लो भाई, कौन देखने आ रहा, करने का करो, बोल दे रहे उन लोग कोसा कि एक जगले सकते अपन लोग, जगले के बरकत भी ले लेंगे, उसके बाद कल से तो अपने काम अपन करना, क्या वो लोग आते अपने पास, तो जगने को तो मेजॉरिटी है। फिर मेरी बहनों अमल के लिए मेरी अल्लाह अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अमल की तौफीक दे। पहला दर्जा, उसके बाद जो दर्जात का शुमार है देखिए, पहला दर्जा अल जहीम, भड़कती हुई आग, जिसका जिक्र आपको सूरह नाज़ियात आयत सूरह नंबर 79 आयत नंबर 37-39 में मिलता है। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, अल्लाह ताला फरमाते हैं। दूसरा दर्जा अल हुतमा, चुकनाचूर कर देने वाली आग, सूरह हुम्मज़ात आयत नंबर 4, कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमा। इसी तरह तीसरा दर्जा हाविया, गहरी खाई, आग की गहरी खाई, खाई जिसमें गहराई के साथ गिरते, जैसे अभी आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम वाली उस हदीस में जाना। मेरी बहनों इसका जिक्र भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह खारियात आयत नंबर 9 में करते हैं, फ़उम्मुहु हाविया। इसी तरह चौथा दर्जा सकर, सख्त झुलसा देने वाली आग, सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 26-27, सा उसलीही सकर वमा अदराका मा सकर, ये इनमें अल्लाह ताला फरमाते हैं। इसी तरह मेरी बहनों दर्जा पांचवा दर्जा लजा, भड़कती हुई आग की लपेट, अल्लाह ताला जिसका जिक्र सूरह मुआरिज सूरह नंबर 53 आयत नंबर 15, सूरह नंबर 70, अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला इन्नहा लजा। इसी तरह मेरी बहनों दर्जा छठा दर्जा सईर, दहकती हुई आग, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 10, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नक़ीलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। आयत दर्जा सातवां दर्जा ज़महरीरुन, सख्त सर्द, जिसका जिक्र अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह दहर आयत नंबर 76 में करते हैं, ला यरौन फीहा शम्सों वला ज़महरीरन। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह दहर में मेरी बहनों, और इसको बहिक़ी ने भी रिवायत किया है बरिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तफसीरी हदीस है, मैं मुख्तसर से बता दूं आखिरी में, क्योंकि अक्सर जहन्नम बोल तो गर्मी का तो हम तसव्वुर करते लेकिन सर्दी का एहसास नहीं करते। मेरी बहनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ फरमाते कि जिस तरह जहन्नम से पनाह मांगते, फरमाते अल्लाह हम मुझको पनाह दे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़महरीर। अल्लाह के साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़महरीर कौन सी जगह है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम का वो सर्द दर्जा, सख्त सर्दी, जिसमें जब जहन्नमियों को डाला जाएगा तो जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर चुकनाचूर हो जाएगा। जमहरीर, सख्त कड़ाके की सर्दी मेरी बहनों। इसीलिए देखो सख्ती चाहे गर्मी में हो या सर्दी में हो। इसी तरह एक और हमको वैल भी मिलता है दर्जा, वैल यानी कि ऐसी जगह जहन्नम की जिसमें खास तौर अल्लाह ताला सूरे यानी कि माऊन में फरमाते हैं वैलुल लिकुल्ली हूँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं हुमज़तिल लुमज़ा, सूरे हुमज़ा में भी फरमाते हैं कि गीबत करने वालों के लिए, ताने मारने वालों के लिए है ये जहन्नम जो वैल। इसी तरह अल्लाह ताला सूरे माऊन में फरमाते हैं कि फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल है उन नमाजियों के लिए जो कि नमाजों से बेपरवाही बरतते हैं। तो मेरी बहनों वो वैल क्या है, जिसकी तफसीर में हदीस में आता है जहन्नम की ऐसी वादी है जिससे बकिया जहन्नम भी दिन में कई बार पनाह मांगती है। ऐसी गर्मी है वहां, ऐसी तकलीफ है कि अगर वो जहन्नमी जब उसमें डाले जाएंगे तो इतनी तकलीफों को उठाएंगे मेरी बहनों कि उसके अगर जहन्नमी के एक लिबास का हदीस में तफसीर आ रही
کہ اس ویل کے کہ اگر ایک ٹکڑا اس کے کپڑے کا اگر زمین پر پھینک دیا جائے تو کئی 100 کلومیٹر تک کتنی کتنی دور تک زمین بنجر ہو جائے گی, کبھی اس میں اناج نہیں اگے گا. ویل ایسی جہنم ہے, اس میں کس کو ڈالا جائے گا؟ کیونکہ جب جہنم کا ذکر آتا تو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں پیدائشی, جو جس کا نام رخسانہ, دردانہ, سلطانہ, رضوانہ, عائشہ, صدیقہ, ختیجہ, کبرا, یہ جو کچھ بھی نام ہے ہم لوگ بولتے اللہ عبد الرحمن ہے, عبد الحسیب ہے, عبد المجیب ہے, فلاں ہے, فلاں فلاں فلاں, سلمان ہے, فرقان ہے, فلاں فلاں ہے, سب بولتے کہ اللہ یہ تو پھر پوری غیر مسلموں کے لیے ہے, کیونکہ ہم کافر بولتے ہیں, ہمارے ذہن میں آتا غیر مسلمین. کفر ایک ایسا ورڈ ہے میری بہنوں جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنا, اور وہ کسی میں سے بھی ہو سکتے. کلمہ تو پڑھ لیے لیکن نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے. اب یہ فویل للمصلین کن کے لیے بتایا جا رہا؟ ویل ہے مسلیوں کے لیے. مسلی کس میں سے ہوں گے؟ نمازی کس میں سے ہوں گے؟ نماز تو پڑھیں گے مسلمان ہی نا, تو پھر یہ کن کے لیے بتایا جا رہا؟ یہ جہنم کن کے لیے ہے؟ الذین هم من صلاتهم ساہون, وہ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے. تو میری عزیزو, اسی لیے ہم کو چاہیے احساس کریں, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں اور ان غلطیوں سے بچائیں اور نمازوں کی پابندی کریں بعد رمضان کے بھی. چلیے اس کے ساتھ الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. وصلی اللہ علی النبی. ہم اپنے عنوان جہنم کو مکمل کرتے ہیں.